Bounds. احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ والی ایران کا جنرل، افغانستان کے ابدالی قبیلے کا سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی، ایک پشتون اور بہادر انسان تھا، اور نادر شاہ کے قتل 1747 کے بعد افغانستان کا بادشاہ بنا، ہرات اور مشہد پر قبضہ کیا، سلطنت افغانستان کا اعلان کیا۔ اس نے 1748 سے 1767 تک ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ پہلا مارکہ پنجاب کے حاکم میر معین الملک عرف میر منو کے ساتھ ہوا، جس نے بہادری اور دلیری کی داستان رقم کی۔ مانپور میں ہندوستان کا بہادر جنرل ڈٹا رہا، آخرکار ابدالی فوج کو شکست ہوئی۔ یہ مغل سلطنت کی آخری فتح تھی۔ اس کے بعد مغلوں نے پنجاب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملوں میں سب سے مشہور حملہ 1761 میں ہوا۔ اس حملے میں اس نے مرہٹوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں شکست فاش دی۔ کابل، قندھار اور پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب کا رخ کیا اور سرہند تک سارا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1756 میں دہلی کو تاج و تاراج کیا اور بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس چلا گیا۔ ان حملوں نے مغلیہ سلطنت کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی۔ پنجاب میں سکھوں کے فروغ کا ایک سبب احمد شاہ ابدالی کے پے در پہ حملے بھی تھے۔ احمد شاہ ابدالی 16 اکتوبر 1972 کو وفات پا گیا۔ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی، جو کہ نادر شاہ کی فوج کے سالار تھے اور لوہیا جرگے کے ذریعے بادشاہ منتخب ہوئے تھے، یہ جرگہ شیر سرخ بابا کے مزار پر منعقد ہوا۔ اس دوران صابر شاہ ملنگ نے ایک گندم کا خوشہ ان کے سر پر بطور تاج لگایا اور احمد شاہ کو بطور بادشاہ تسلیم کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس وقت سلطنت اٹک سے کابل، کوئٹہ اور مستونگ، کلات، سبی، جیکب آباد، شکارپور، سندھ، پشین، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع لورالائی اور تمام پنجاب پر مشتمل تھی۔ شال کوٹ، کوہٹا، قندھار کا ایک ضلع تھا۔ ابدالی سلطنت 1747 سے 1823 تک افغانستان پر رہی۔ 1765 کا زمانہ آیا، سکھوں نے پنجاب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کی ہمشیرہ کا مزار بھی خواجہ ولی مودودی چشتی کرانی کی درگاہ کے احاطہ کے اندر کرانی، کوئٹہ کے مقام پر واقع ہے۔ پنجاب کی مہم سے واپسی پر احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر کو ہڑند اور داجل کے علاقے بطور انعام دیے۔ اس زمانے میں جب احمد شاہ ابدالی کی مشرقی ایران کی مہم سے واپسی ہوئی تو اس نے میر نصیر خان کو والدہ بی بی مریم کو کوئٹہ کا علاقہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ آپ کی شال ہے۔ شال کا مطلب دوپٹہ ہوتا ہے۔ اس دن سے کوئٹہ کا نام شال کوٹ پڑ گیا اور یہ ریاست کلات کا حصہ بن گیا۔ قلعہ میر قلعہ اور قلعہ کوہٹہ کے قریب خواجہ نکر الدین شاہ پیر بابا مودودی چشتی کا مزار بھی واقع ہے۔ شال کوٹ کو جو شاہراہ ہندوستان اور ایران سے ملاتی ہے اسے شال درہ کہتے ہیں۔ آج اس شاہراہ پر اس نام سے ایک بہت بڑی آبادی قائم ہے۔ خواجہ ولی مودودی چشتی کرانی کا مزار بھی اسی وادی کے اندر موجود ہے۔ یہ تھی دوستو احمد شاہ ابدالی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ Bounds.